آج کا ہمارا عنوان ہے مضمون نویسی میں الفاظ کا چناؤ۔ اردو مضمون نویسی میں الفاظ کا چناؤ بنیادی اور مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ الفاظ صرف اظہار کا ذریعہ نہیں ہوتے بلکہ وہ مصنف کے فکر، شعور، مطالعہ، شخصیت اور اسلوب کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ایک ہی خیال کو مختلف الفاظ کے ذریعے مختلف انداز، مختلف کیفیت اور مختلف تاثیر کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ادبیات میں یہ کہا جاتا ہے کہ ادب دراصل الفاظ کے حسن انتخاب کا نام ہے۔ مضمون نویسی میں الفاظ کا انتخاب محض لغوی عمل نہیں بلکہ ایک فکری، نفسیاتی، تہذیبی اور جمالیاتی عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے مضمون نگار اپنے اسلوب، الفاظ کے انتخاب، جملوں کی ساخت اور بیان کی لطافت کے باعث منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ اردو ادب میں مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر ادیب حضرات کے اسلوب میں الفاظ کے انتخاب کی انفرادیت نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اچھا، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ کا مفہوم کیا ہے؟ الفاظ کے چناؤ سے مراد یہ ہے کہ مضمون نگار مضمون، ماحول، مخاطب، اسلوب اور مقصد کے مطابق ایسے الفاظ منتخب کرے جو معنی کے اعتبار سے درست ہوں، موقع و محل کے مطابق ہوں، فصاحت و بلاغت کے اصولوں سے ہم آہنگ ہوں، قاری یعنی پڑھنے والے کے ذہن اور احساس پر مطلوبہ اثر ڈال سکیں۔ یہ عمل صرف لغت جان لینے سے مکمل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے زبان کا ذوق، ادبی شعور اور مطالعہ اور تجربہ ضروری ہوتا ہے۔ الفاظ کے چناؤ کی اہمیت، اسلوب کی تشکیل۔ ہر ادیب کا اسلوب دراصل اس کے الفاظ کے انتخاب سے تشکیل پاتا ہے۔ الفاظ ہی تحریر کی شخصیت متعین کرتے ہیں۔ اگر الفاظ میں سادگی ہو تو اسلوب عام فہم ہوگا، اور اگر الفاظ میں ادبی رنگ غالب ہو تو اسلوب کلاسیکی یا علمی محسوس ہوگا۔ پڑھنے والے پر اس کا اثر کیا ہوگا؟ الفاظ قاری کے ذہن اور جذبات پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ مناسب الفاظ دلچسپی پیدا کرتے ہیں، ذہنی وضاحت دیتے ہیں، جذبات کو متحرک کرتے ہیں، فکری تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ معنی کی درست ترسیل۔ غلط یا غیر مناسب الفاظ بعض اوقات پورے مفہوم کو بدل دیتا ہے، اس لیے مضمون نویسی میں الفاظ کی صحت اور معنوی دقت یعنی مشکل نہایت اہم ہے۔ الفاظ کے چناؤ کے بنیادی اصول۔ موضوع سے مناسبت۔ ہر موضوع اپنی مخصوص زبان اور اصطلاحات کا تقاضا کرتا ہے۔ مثلاً سائنسی مضمون میں سائنسی اصطلاحات، دینی مضمون میں مذہبی اسلوب، ادبی مضمون میں لطیف اور جمالیاتی زبان، سیاسی مضمون میں تجزیاتی الفاظ۔ اگر موضوع اور الفاظ میں مطابقت نہ ہو تو مضمون غیر فطری محسوس ہوتا ہے۔ سادگی اور وضاحت۔ بہترین نثر وہ ہے جو آسانی سے سمجھی جا سکے۔ غیر ضروری مشکل الفاظ، ثقیل تراکیب اور پیچیدہ جملے کاری کو تھکا دیتے ہیں۔ اردو نثر میں سادگی اور عام فہمی کو فروغ دیا جاتا ہے کیونکہ زبان کا مقصد ابلاغ ہے، نہ کہ محض لفظی نمائش۔ فصاحت و بلاغت۔ الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو زبان کے قواعد کے مطابق ہوں، روانی رکھتے ہوں، سماعت پر خوشگوار محسوس ہوں یعنی سننے والے کو اچھے لگے، خوشگوار محسوس ہوں، مفہوم کو مؤثر انداز میں منتقل کرے۔ یہی فصاحت اور بلاغت کہلاتی ہے۔ موقع و محل کی رعایت۔ مضمون نگار کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا مناسب ہے۔ بعض الفاظ رسمی ماحول کے لیے موزوں ہوتے ہیں جبکہ بعض الفاظ غیر رسمی اسلوب میں بہتر محسوس ہوتے ہیں۔ اختصار اور جامعیت۔ اچھا مضمون نگار کم الفاظ میں زیادہ مفہوم ادا کرتا ہے۔ غیر ضروری طوالت اور لفظی تکرار مضمون کی تاثیر کم کر دیتی ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں ادبی عناصر۔ محاورات اور ضرب الامثال۔ محاورات زبان میں روانی، فصاحت و بلاغت۔ الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو زبان کے قواعد کے مطابق ہوں، روانی رکھتے ہوں، سماعت پر خوشگوار محسوس ہوں، مفہوم کو مؤثر انداز میں منتقل کریں۔ یہی فصاحت اور بلاغت کہلاتی ہے۔ موقع و محل کی رعایت۔ مضمون نگار کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا مناسب ہے۔ بعض الفاظ رسمی ماحول کے لیے موزوں ہوتے ہیں جبکہ بعض غیر رسمی اسلوب میں بہتر محسوس ہوتے ہیں۔ اختصار اور جامعیت۔ اچھا مضمون نگار کم الفاظ میں زیادہ مفہوم ادا کرتا ہے۔ غیر ضروری طوالت اور لفظی تکرار مضمون کی تاثیر کم کر دیتی ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں ادبی عناصر۔ محاورات اور ضرب الامثال۔
محاورات زبان میں روانی اور دلکشی پیدا کرتے ہیں، تاہم ان کا استعمال اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تشبیہ و استعارات، ادبی مضامین میں تشبیہات اور استعارات تحریر کو جمالیاتی حسن عطا کرتے ہیں۔ مثلاً علم ایک چراغ ہے، یہاں چراغ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ صوتی ہم آہنگی، الفاظ کا صوتی حسن بھی اہم ہوتا ہے۔ بعض الفاظ اپنی آواز کے ذریعے نرم، سخت، پرجوش یا غمگین کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ نفسیاتی اور تہذیبی پہلو، الفاظ صرف معنی نہیں رکھتے بلکہ تہذیب، ثقافت اور نفسیات کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ ہر زبان کے الفاظ اپنے معاشرتی پس منظر سے جڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً مذہبی الفاظ روحانی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں اور قومی الفاظ جذبہ حب الوطنی کو ابھارتے ہیں۔ ادبی الفاظ جمالیاتی احساس پیدا کرتے ہیں، اس لیے بڑے ادیب الفاظ کے تہذیبی پس منظر کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ اردو مضمون نگاری اور الفاظ کا ارتقاء، اردو مضمون نویسی میں الفاظ کے انتخاب کا رجحان وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ پہلا دور کلاسیکی دور ہے، فارسی زدہ اور ثقیل زبان رائج تھی۔ دوسرا دور سادگی، مقصدیت اور اصلاحی زبان کو فروغ ملا، اور دور جدید نفسیاتی، علامتی اور تجزیاتی الفاظ کا استعمال بڑھا ہے۔ معاصر دور ڈیجیٹل زبان، صحافتی اسلوب اور مختصر جملوں کا رجحان غالب ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں عام غلطیاں، غیر ضروری مشکل الفاظ، عربی و فارسی تراکیب کی کثرت، انگریزی الفاظ کا بیجا استعمال، یہ وہ عام فہم غلطیاں ہیں جو الفاظ کے چناؤ میں معاصر دور میں کی جاتی ہیں۔ تکرار، غیر متعلقہ اصطلاحات، موقع کے خلاف زبان۔ ایک کامیاب مضمون نگار کے لیے ضروری امور یہ ہیں: ایک اچھا مضمون نگار وسیع المطالعہ ہوتا ہے، لغت سے واقف ہوتا ہے، ادبی ذوق رکھتا ہے، زبان کی نفسیات کو سمجھتا ہے، قاری پڑھنے والے کے مزاج کو پہچانتا ہے۔ الفاظ کے چناؤ مضمون نویسی کا بنیادی ستون ہے۔ الفاظ نہ صرف خیالات کی ترسیل کرتے ہیں بلکہ تحریر کی فکری، ادبی اور جمالیاتی سطح بھی متعین کرتے ہیں۔ ایک کامیاب مضمون نگار وہی ہے جو موضوع، موقع اور قاری کے مطابق مناسب الفاظ کا انتخاب کر سکے۔